اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو بھی آیات الہی، شاعر الہی کی تعظیم کرے گا، یہ دل کا تقوی ہے اور دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی کا وسیلہ ہے. بقی ہے اور بقی ہے، نہ رکنے والے آنسوؤں کا سلسلہ. مکہ، مدینہ، مخصوص جگہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب قدیمی تاریخ کے آثار مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. جہاں جنت البقیع، مقبرہ سید الشہداء، احد کی تمام نشانیاں، مکہ مکرمہ، جنت المعلا یا جنت المعلا. کل آپ حضرات کی خدمت میں قدر وضاحت سے گزارش ہوئی ہے. مدینہ میں بہت سی مسجدیں، جسے اس کے ساتھ، بقیع کے ساتھ، احد کے ساتھ، جنت المعلا کے ساتھ ویران کر دیا گیا، ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا گیا. اس میں آج ایک تاریخ ہے، یعنی 17 شوال 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ خندق کہتے ہیں. جنگ خندق خودی سلمان فارسی نے زیادہ اس میں حصہ لیا، ان کے مشورے سے خندق خودی. عمرو بن عبدود کو امیر المومنین نے قتل کر دیا، ختم کر دیا. لوگ بھاگ گئے. کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے. 9 سے آیتیں شروع ہوتی ہیں. حالات کیا تھے، کیسے بھاگے، کس طرح جنگ فتح یاب ہوئی، کامیاب ہو گئی. اسی جنگ احزاب میں کچھ مسجدیں تھیں. مسجد فتح یا مساجد خندق، 7 مساجد جس کے نام سے. مدینہ کے شمال مغرب میں کوہ صلع کے مغربی دامن میں چند مساجد واقع ہیں. ان مساجد کو مساجد فتح بھی کہا جاتا ہے اور مساجد خندق بھی کہا جاتا ہے اور 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے. یہ پہاڑ اس خندق کے قریب تھا جسے مسلمانوں نے جنگ احزاب میں کھودا تھا. یہ خندق کوہ صلع کے ایک نقطے سے شروع
ہو کر ایک نصف دائرے کی صورت میں حرہ غربی کو حرہ مشرقی سے ملا دیتی ہے، اور اس طرح دشمن کو شہر میں نفوذ کرنے کے لیے اصلی قدرتی موانع یعنی حرہ کے علاوہ ایک مصنوعی قدرتی کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ چاروں طرف سے اسے پہاڑ تھے اور شہر میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک جگہ سے راستہ تھا کہ شہر میں داخل ہو جائیں گے، وہاں خندق کھودی گئی۔ ابن شبہ نے اپنی کتاب میں جو تاریخ مدینہ کے حوالے سے قدیم ترین کتاب ہے، اس جگہ پہ صرف چند مساجد کا ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی وضاحت اور دقیق جگہ کا اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد والی قدیم کتابوں میں صرف 4 مساجد کا نام ہے، یعنی مسجد فتح، مسجد سلمان، مسجد علی ابن ابی طالب، مسجد ابو بکر۔ لیکن اصل میں یہ مسجد جو ہے وہ 7 مساجد، 7 مسجدوں والی۔ مدینہ کے نامور مورخین نے بھی اس علاقے میں صرف 4 مسجدوں کا نام لکھا ہے۔ یہاں کے 12ویں صدی ہجری تک صرف یہی 4 مساجد تھیں، اور اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ مسجد عمر اور مسجد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے 2 مسجدیں اضافہ کی گئی تھیں، یہ مورخین ہیں، ورنہ یہاں 7 مسجدیں تھیں۔ مسجد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 70-80 سال کے دوران ہوا، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ مسجد فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو اہل سنت نے حضرت مسجد سعد ابن معاذ کہا ہے، پہلے ہی جبکہ وہاں مسجد تھی اور بڑی خوشبودار مسجد، بڑی سکون والی مسجد، اور خود مسجد علی ابن ابی طالب کے پہلو میں عظیم ترین مسجد تھی۔ 7 مسجدوں کی جگہ۔ اس طرح بہت سے راویوں نے اس کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ یہ مسجد ابو بکر، مسجد علی کے نام پر، مسجد علی ابن ابی طالب، اور مسجد خاتون جنت، مسجد سلمان فارسی، مسجد فتح اور دیگر لوگوں کے نام سے یہاں مسجدیں بنائی گئی تھیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کے نام سے جو مسجد بنائی گئی تو وہ ٹیلے پہ تھوڑی سی جگہ دکھتی ہے۔ کوہ صلاح کے دامن میں موجود مساجد کی تعداد 6 ہے، بعض محققین نے 7 لکھا ہے۔ یہ مسجد قبلتین کے قریب ہے، اور 7ویں مسجد مسجد بنی حرام جو کوہ صلاح کے دامن میں ہے، ایک دوسرے کونے پر ہے۔ 7 مسجدوں ہیں۔ مسجد فتح مساجد 7 میں اہم ترین، 7 مسجدوں میں اہم ترین مسجد فتح یا مسجد الاعلی یا مسجد احزاب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجد پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اور زائرین چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بیان ہوا ہے کہ مسجد فتح ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے جنگ احزاب میں کھودی گئی خندق تھی۔ یہ پہاڑ خندق کے پیچھے دشمنوں پر نظر آنے کے لیے مناسب ترین جگہ تھی، جہاں خیمے لگائے گئے تھے اور خندق دکھنے لگے۔ اس لیے جنگ احزاب کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر مستقر تھے، بیٹھے رہتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، فتح کی دعا مانگتے تھے، کامیابی کی۔ حضرت نے کئی دنوں تک اپنی نمازیں وہیں پڑھی ہیں، اور اس وجہ سے بعد میں یہ مسجد تبدیل ہو گئی، اور کتاب میں آیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مسجد الفتح فی جبل وفی المساجد التی حولہ۔ اطراف کے مساجد سے مراد موجود مساجد میں کوئی ایک مسجد ہوتی ہے۔ اہم ترین یہ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مسلمان سپاہیوں کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی تھی، فتح اور نصرت کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور روایت ملتا ہے کہ حضرت نے پیر کے دن منڈے کی دعا کی تھی، اور ویڈنسڈے یعنی بدھ کو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔
پیر، منگل، بدھ، 3 دن جو ہے آپ مسلسل دعا کرتے رہے اور دعا قبول ہوئی۔ احزاب کو شکست ہوئی، یعنی احزاب یعنی جو جنگ کرنے والے کئی طریقے کے گروہ تھے جن کو احزاب کہتے ہیں، حزب سے گروہ، پارٹی، اور مدینہ کو چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے۔ یہ مسجد ابتدائی صدیوں کے دوران مسلمانوں کے قابل احترام مساجد میں شمار ہوتی تھی، اور اہل بیت کی روایتوں میں، شیعوں کی کتابوں میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان النبی دخل مسجد الفتح فخطا خطوه ثم خطوه الثاني ثم قال رفع يدي الى الله حتى دعاء ودعاء كثيرا اثم انصر۔ اس طرح روایت میں ہے کہ جنگ خندق کے آخری راتوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حذیفہ کو خبر لانے کے لیے دشمن کے طرف بھیجا تو خود اس مسجد میں آپ تشریف لے گئے، اور مسجد فتح جس کا دوسرا نام مسجد الاعلیٰ تھا ابتدا سے ہی مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہی، اور ابن شیبہ کے نقل مطابق اس جگہ اس زمانے میں یعنی 3 صدی ہجری میں مسجد میں بالکل اس مقام کو ایک جگہ پر رسول خدا کے نے دعا مانگی تھی، ایک ستون بنایا گیا تھا پہچان کے لیے کہ آپ نے کہاں دعا مانگی، فتح و کامرانی کی دعا مانگی تھی، اور آپ کا خیمہ لگا تھا، اور یہیں عمرو بن عبدود آ کے آپ کے خیمے پر نیزہ لگاتا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابل میں کون جائے گا؟ تو اس کے بعد کوئی کھڑا نہیں ہوا، امیر المومنین 3 مرتبہ کھڑے ہوئے، رسول خدا نے بٹھا دیا تاکہ اعتراض نہ ہو کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا، ہمیں چانس ہی نہیں ملا، ہم تو جانے کے لیے تیار تھے۔ امیر المومنین نے کہا میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی آواز پر کوئی لبیک نہیں کہتا، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا نے مولا کائنات کو سجایا، سنوارا، اور اس کے بعد بھیجا کہ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ عمرو بن عبدود خندق کود کے آیا ہے، اس کے ساتھ 2-4 لوگ اور بھی آئے تھے کافر۔ علی ابن ابی طالب نے پہلے اسے دونوں جہاں کی زندگی دی، کہا اسلام قبول کر لے، اس نے منع کیا، کہا کہ تو جنگ سے بھاگ جا، کہا کہ عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ جنگ سے بھاگ گئے۔ کافر ہے، وہ جانتا ہے کہ جنگ سے بھاگنا اچھا کام نہیں ہے، عورتیں بھی اسے برا مانتی ہیں، اس تانا دیتی۔ تیسری چیز امیر المومنین نے کہا کہ میں پیدل ہوں، تو بھی پیدل آ جا، جنگ کے قانون میں سے ایک بات تو مانتا ہے تو مان جا۔ پیدل آیا، اور اس کے بعد اس نے حملے پہ حملہ کیا، لیکن امیر المومنین کے ایک وار سے بھی بچ نہیں پایا، ایک وار کیا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے 2-4 جو ساتھی آئے تھے سب بھاگے، اور کچھ لوگوں نے اپنے حوصلے کو دکھایا اور انہوں نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا تو وہ بھاگے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ علی کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے، لہذا جو مڑ کے دیکھا تو معاملہ بدل گیا۔ رسول خدا نے یہاں اور سورہ احزاب نے بیان کیا کہ سب کی حالت خراب ہو گئی تھی عمرو بن عبدود کو دیکھنے کے بعد، کہ اس جنگ میں اس نے یہ کیا، اس جنگ میں یہ کیا، اونٹ کو اس طرح سے اٹھایا اور ڈھال بنایا، سب کچھ کیا۔ آج وہ مسجد فتح بند ہو گئی، پر ویلڈنگ لگ گئی۔ پہلے جایا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، اس میں ایک پلر تھا جو جہاں پیغمبر اسلام نے دعا مانگی تھی، نشان تھے، لیکن وہ بھی ختم ہو گئے۔ مسجد فتح کے موجودہ عمارت عبد المجید اول کے زمانے میں 1270 میں تعمیر ہوئی، اور اس کی مساحت تقریباً 24 مربع میٹر ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اسی مسجد میں رسول خدا پر سورہ فتح بھی نازل ہوئی تھی۔ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین اسی جگہ پہ نازل ہوئی تھی۔ چونکہ مسجد فتح کو مسجد احزاب، مسجد خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے قاعدتاً اس کا ربط جنگ احزاب سے ہونا چاہیے، نہ کہ سورہ فتح سے جو حدیبیہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس مسجد کا ایک اور نام ہے مسجد الاعلیٰ۔ غالباً یہ نام اس مسجد کے دامن کوہ میں واقع ہونے کے لیے ایک بلند اونچی جگہ پہ یہ مسجد ہے، اس لیے بھی اسے مسجد اعلیٰ کہا جاتا ہے۔
مسجد سلمان فارسی تھوڑا سا زینے سے نیچے اتری ہے، وہ بھی تقریباً اوپر چھت سے 2 حصے ہونے والی ہے، اور اس کے دروازے کو ویلڈنگ لگا دی گئی ہے اور وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اب اس کے مقابل میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے جو 6 مسجدوں کو بند کر کے ایک مسجد کھولی گئی۔ مسجد سلمان فارسی مساجد 7 مسجدوں یا دوسرے الفاظ میں مساجد خندق میں سے ایک مسجد مسجد سلمان فارسی ہے۔ یہ مسجد مسجد فتح سے نیچے اترتے ہوئے داہنی بائیں واقع ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی اور جنگ احزاب میں ایک کلیدی رول ادا کیا، کردار ادا کیا، یعنی مین کردار سلمان فارسی کا تھا۔ اور یہ مسجد گزشتہ زمانے میں آباد رہی اور حرم نبوی کے زائرین کی طرح سے مورد احترام قرار پائی، اور مورخین سفرنامہ لکھتے ہیں کہ ان کی طرف جاتے تھے لوگ جو ہے وہ شبستان اور صحن میں۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 8 میٹر 50 اور چوڑائی 7 میٹر ہے۔ شیعوں کی کتاب میں مسجد سلمان فارسی میں نماز پڑھنے کی تاکید ہے اور اس میں پڑھی جاتی تھی، لیکن اب بند ہو گئی ہے۔ مسجد علی بن ابی طالب علیہ السلام، سلمان فارسی سے قدر نیچے اور جائیے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر چڑھیے تو ایک مسجد کے جنوب مغرب کی طرف مسجد علی بن ابی طالب تھی، جس کی آج کل غلطی سے مسجد کے دوسرے نام سے جانی جاتی ہے۔ قاعدتاً اس غلطی کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ بیان ہوا کہ اس مسجد علاقہ فتح کے اصل 4 مسجدوں میں سے ہے، جس کے بارے میں قدیم ترین کتابوں میں ذکر ہے۔ افسوس کہ یہ مسجد 1414 میں سڑک کی توسیع کے نتیجے میں نابود ختم کر دی گئی، اور اس وقت ایک مسجد جو اس وقت جو ہے وہ ابو بکر کے نام پہ تھی، بالکل بے نام تھی اور علی ابن ابی طالب کے نام پہ منسوب ہو گئی۔ تھوڑی سی اور اونچی پہ تھوڑی سی مینار اور گنبد اور محراب دکھائی دیتا ہے جو علی ابن ابی طالب کی مسجد جانی جاتی ہے، باقی جو ہے وہ سڑک بنتے ہوئے اسے ختم کر دیا گیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے غزوہ احد یعنی خندق کی جنگ کے دوران بہت اہم رول ادا کیا تھا، بہت اہم کلیدی کردار ادا کیا، اس لیے کہ قدیم کے زمانے میں اس علاقے میں حضرت علی ابن ابی طالب اور سلمان فارسی کے نام سے 2 مسجدیں موجود تھیں۔ مدینہ کے امیر زین الدین زیغم منصوری اور اسی طرح بہت سے نام ان لوگوں نے لکھے ہیں، اور یہ مسجد جو ہے وہ آباد تھی۔ ان 3 مساجد یعنی مسجد فتح، سلمان اور مسجد علی 575 اور 577 میں حکومت فاطمیہ کے ہمراہ میں سے اسے امیر و سعید الدین حجال تھی، لیکن اسے ختم کر دیا گیا۔ مسجد فتح میں ایک پہلے خلیفہ کے نام سے ایک مسجد ہے، اور پھر مسجد فاطمہ زہرا مساجد 7 میں سے 5ویں مسجد مسجد فاطمہ زہرا ہے، یعنی تحقیق کے نزدیک مسجد سعد ابن معاذ کو منسوب کر دیا گیا۔ دونوں مسجدیں کوئی ایک بھی قدیم کتاب میں موجود ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مسجد سے مشہور ہے کہ اس مساج 14 مربع میٹر ہے، اس میں مسجد اور مرد اور خواتین گزرے ہیں، اور ازدحام تھی، بھیڑ تھی، یہاں سے شفا لی جاتی تھی، اور یہاں کے پتے لوگ اپنے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ بناتے تھے، اور جب لوگ اس کے ہر نماز پڑھتے تھے، اور مسجد فضا کے جنوب میں یہ مسجد واقع ہے۔ دوسرے خلیفہ کے نام سے یہ مسجد ایک یہاں جانی پہچانی جاتی ہے، اور جس میں لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ آج وہ مسجد بہت بڑی شکل میں بنائی گئی ہے، اور جس میں لوگ جو ہے وہ تقریباً جا کے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ مسجد جو مدینہ میں تقریباً 36-37 مسجدیں تھیں، مسجد توبہ، مسجد مصعب، مسجد نور، بہت سی مسجدیں۔ خود امام سید سجاد کا گھر تھا جو ویران کر دیا کہ کیا کیا توڑا گیا، کیا کیا فریاد کریں۔ امام سید سجاد کا گھر شارع عوالی پر واقع ہے، آج اسے شارع علی بن ابی طالب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کل جب ہم قباء کی طرف جاتے ہیں تو محل قربان، ماحد دار الحجرہ
نامی ایک عمارت دکھائی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ عمارت کے دائیں طرف ایک وسیع زمین موجود ہے، اور اس زمین کے بیچ میں دروازے کے بغیر ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ دیوار کے ساتھ اس کے اطراف کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس جگہ کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ یہاں امام سید سجاد کا گھر تھا، بیت الشرف کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کربلا کے بعد آپ نے 35 یا 40 سال آپ نے یہیں گزارے اور یہیں عبادت کرتے رہے۔ جنگ حرہ ہوئی، آپ مدینے میں نہیں تھے، کافرین جب بھاگے، یزیدی لشکر بھاگے، تو آپ نے یہیں ان کو قیام کرایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب صغریٰ آتی تھیں۔ لٹا ہوا قافلہ کربلا کا آیا ہے تو یہیں رکا ہے، یہیں پرسہ دینے والے آئے۔ اس زمین کے آپ دیکھیں کہ بہت عظیم جگہ ہے جہاں چوتھے امام نے اپنے دعائے صحیفہ کی دعاؤں کو یہیں پڑھا تھا، اور جو ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ بن گئے۔ مسجد مشربہ ام ابراہیم، یہ بھی رسول کی بیوی کی جگہ ہے، جس کو بھی ایران کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ مشربہ یعنی باغ یا ایسی نرم زمین جس پر آسمان کے لیے گھاس اگتی ہے، اور اس زمین کو بھی مشربہ کہتے ہیں، جس کے بیچ میں ایک بلند ٹیلہ ہے، اور اس میں ایک مکان یا عمارت ہے۔ مشربہ ایک باغ تھا جس کے بیچ میں ایک صفہ یا کمرہ تھا، اور اس جگہ پہ حضرت کی بیوی ماریہ قبطیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو جنم دیا ہے۔ ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، جن کی قبر جو ہے وہ بقیع میں ہے۔ یہ مشربہ علاقہ بنی قریظہ کے شمال میں حرہ مشرق میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے دشت بھی کہتے ہیں۔ اسلام کے مدینے میں پہنچنے کے زمانے میں مذکورہ باغ مخیرن نامی ایک یہودی کا تھا۔ جنگ احد میں اس شخص نے یہودیوں سے کہا کہ محمد کے ساتھ ہمارے معاہدے کے مطابق ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ آج سیٹرڈے ہے، ہفتے کا دن ہے، اور مخیریق نے اس بات کے قبول کیا اور تلوار اٹھا کر پیغمبر اسلام کے ساتھ جا ملا۔ اس نے چلتے چلتے کہا اگر میں قتل ہوا تو اپنا تمام مال اور منال محمد کو بخش دوں گا، اور وہ احد میں قتل ہوا، اور رسول خدا نے اس کے بارے میں فرمایا مخیریق الخیر یہود، اور اس طرح اس کا مال اور زمین رسول خدا کے اختیار میں آ گیا۔ ماریہ قبطیہ ایک شائستہ خاتون تھیں۔ مصر کے حاکم مقوقس نے رسول خدا کی دعوت اسلام کے جواب میں اس خاتون کو حضرت کی خدمت میں بھیجا، اور ان کے ساتھ سیرین نامی ان کے بہن کو بھی بھیجا۔ حضرت نے ان کا حسان ابن ثابت کے ساتھ نکاح کر دیا، اور رسول خدا نے ابتدا میں ماریہ کو ایک خوبصورت اور متدین خاتون تھی کو حارث ابن نعمان کے مکان میں سے ایک مکان میں رکھا جو مسجد کے نزدیک تھا۔ کچھ مدت کے بعد رسول خدا نے دوسری بیوی حفصہ کے حسادت کے سبب، ان کے حسد کرنے کے سبب اسے اذیت پہنچانا شروع کر دیا حفصہ نے۔ اس لیے حضرت نے ماریہ قبطیہ کو مشرب ابراہیمی میں رکھا، جو یہاں مدینہ کے منطقہ عالیہ میں اوالی میں تھی۔ یہ جگہ بعد میں ماریہ کے نام پہ، جو ابراہیم کی ماں تھی، مشرب ابراہیم کے نام سے مشہور تھی۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ ابن سعد نے ماریہ قبطیہ کی نسبت عائشہ کے حسد کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ان سے جلا کرتی تھی۔ قابل ذکر یہ ہے، محدثین مورخین کے مطابق سورہ تحریم کی ابتدائی آیت یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم،
سورہ تحریم آیت نمبر 1۔ حفصہ کی ماریہ کے ساتھ اسی برتاؤ کے سلسلے میں رسول خدا پر نازل ہوئی، یعنی ماریہ قبطیہ کو ستایا کرتی تھی، حسد کرتی تھی، اللہ کی آیت آئی۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ سورہ نور میں آیت افک جس کے بارے میں حضرت عائشہ مدعی ہیں کہ اس سلسلے میں نازل ہوئی، کہ حقیقت میں یہ آیت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہے، جو بعض لوگوں کی جانب سے مورد اتہام قرار پائی، لوگوں نے الزام لگایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعض بیویوں کے درمیان مذکورہ اختلاف رونما ہوئے تو حضرت نے 1 مہینے تک ان سے دوری اختیار کی اور ماریہ کے پاس مشرب ابراہیم چلے گئے۔ اسی جگہ پر 8 ذی الحج کو پیغمبر اسلام کے ہاں فرزند ابراہیم پیدا ہوئے، اور ابراہیم واقعی کے مطابق 1 سال اور کچھ مدت کے بعد 10 ربیع الاول سن 10 ہجری کو رحلت کر گئے، اور 10 ربیع الاول کو رحلت کر گئے۔ پیغمبر اسلام اس غم میں سخت محزون ہوئے، اور ابن سعد کے مطابق ماریہ نے محرم میں سن 16 ہجری میں وفات پائی اور بقی میں پیغمبر اسلام کی بیویوں کے مقبرے میں سپرد خاک ہوئی۔ ابن شیبہ نے 3 صدی ہجری میں اس مسجد کو یوں ذکر کیا ہے کہ رسول خدا نے یہاں پر نماز پڑھی تھی۔ مشربہ کے بارے میں فیروز آبادی لکھتا ہے کہ یہ مشربہ ایک مسجد ہے جو بنی قریظہ سے مربوط شمالی علاقے میں حرہ کے ساتھ محصور ہے، اور اس دشت کو بھی کہا جاتا ہے جگہ نخلستان ہے، جو قاسمی سادات یعنی بنی قاسم ابن ادریس ابن جعفر یعنی امام حسن عسکری کے بھائی تھے۔ معاصرین نے خیال کیا کہ اس مسجد و مشربہ کو اس جگہ چاروں طرف سے سیمنٹ کی طرف دیوار بنا کر بند کر دیا، اور اس اطراف میں یہاں باشندوں کی قبرستان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ اس شخص کے بائیں ہاتھ پہ واقع ہے جو الزہرا ہاسپٹل سے نیشنل ہسپتال کی طرف جاتے ہیں۔ یقیناً بہت عظیم جگہ ہے مشرب ابراہیم، اور اس جگہ میں سے امام صادق علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ حضرت کے طرف سے عقبہ بن خالد کو وہاں نماز پڑھانے کے لیے سفارش اور تاکید کی گئی۔ امام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے مسکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مصلی۔ اس وقت مشربہ کے تعمیر کے آثار مٹا دیے گئے ہیں اور قبرستان کی صورت میں ہے، اور خیاری نے اس کتاب میں تصویر بھی بیان کی، المدینۃ بین الماضی والحاضر۔ یہ مقدس جگہ حالیہ برسوں تک اس حال میں باقی رہی، اور گویا مشربہ کی عمارت کے اطراف میں موجود قبرستان میں 3 قبریں تھیں، جن میں سے ایک قبر امام رضا کی والد گرامی نجمہ خاتون سے مربوط ہے، اور ایک قبر موسیٰ ابن جعفر کی والد گرامی حمیدہ بریرہ سے منسوب ہے۔ قابل ذکر یہ ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں مشربہ ام ابراہیمی کی زیارت اور وہاں پر نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ہمیشہ شیعوں کی توجہ گاہ رہی، لیکن یہ مسجد ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، ویران ہو گئی۔ رسول کی بیوی کا گھر، امام رضا علیہ السلام کے والدہ کا گھر، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی کا جو گھر تھا اسے ویران کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اسی کے قریب ایک مسجد فضیق رد الشمس یا مسجد بنو نذیر، جو مشرب ام ابراہیمی کے نزدیک شارع اوالی یا شارع علی ابن ابی طالب پہ واقع ہے۔ اسی غلطی کے سبب مسجد فضیق کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اصل میں مسجد بنو قریظہ کہ جس کے بارے میں بحث کریں گے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مسجد فضیق ہے، مسجد قباء سے 700 میٹر کے دور پر واقع ہے، جو محلہ قربان کا ایک حصہ ہے۔ مسلمانوں میں قباء میں آنے سے پہلے قبیلہ بنی نصفیر کے اختیار میں تھی۔ سیرت کی کتابوں کے مطابق جنگ بدر کے بعد واقع ہونے والی غزوہ بنی نذیر کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا محاصرہ کرنے کے لیے وہاں پر مستقر ہوئے۔
جس جگہ پہ حضرت نے خیمہ نصب کیا تھا وہیں پر بعد میں مسجد فضیق تعمیر کی گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کا نام اس لیے فضیق کہا گیا کہ وہاں فضیق کا ایک درخت تھا، اور فضیق ایک قسم کی کھجور کا رس کہا جاتا ہے جو شراب کی طرح کے۔ مختلف روایتوں میں کہ رسول خدا یہاں پر بہت سی نمازیں پڑھتے تھے، اور اہل بیت کے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی سفارش ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں شیعہ ظاہرین سے مخاطب کر کے فرمایا، حل آتیتم مسجد القباء و مسجد فضیق و مشرب ابراہیمی، کیا تم لوگ مسجد قباء، مسجد فضیق، مسجد مشرب ابراہیمی گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اما انہ یتق من آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شیء الا قد غیر وغیر هذا، صرف کچھ موارد کے علاوہ رسول خدا کے آثار میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے، سارے آثار کو توڑ دیا گیا۔ وہاں جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ شراب لیے ہوئے تھے، اور رسول نے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا سرکہ۔ انہوں نے رسول کے ڈر اور خوف سے وہاں دفن کر دیا، اور رسول نے نکالا تو یقیناً وہ سرکہ بن گیا تھا۔ تو وہ شراب جو سرکہ بن گئی، اس مسجد کو بھی ویران کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ کن کن مسجدوں کی ہم بات کریں، کون کون سی مسجدیں کو انہدام کیا گیا، اور یقیناً اہل بیت سے منسوب ہے، لہٰذا اسے ویران کر دیا گیا، اور اسی لیے ہمارے آنسو نہیں رکتے۔ اس جگہ پہ جانے کے بعد بس جو ہے وہ صرف گھوم کے چلی جاتی ہے، ایک تو اجازت نہیں وہاں جانے کی، چالے بھی جاؤ تو ایک گھوم کے چلی جاتی ہے، اور پورا میدان بن گیا ہے، مسجد نہیں دکھائی دیتی ہے۔ یقیناً اگر انسان اس پر غور کرے تو بے پناہ اسے افسوس ہوگا۔ ایک اور روایت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مقدس مقامات پر جانے سے پرہیز نہ کرنا، مسجد قباء ضرور جایا کرو، مشرب ابراہیمی جایا کرو، مسجد فضیق شہداء کی قبریں، مسجد احزاب اور وہی مسجد فتح، ان تمام مسجدوں میں جایا کرو۔ مسجد کی تاریخ بڑی لمبی ہے، اور تاریخ ہے کہ ایک مسجد رد الشمس، اس نام پر مسجد رد الشمس رکھنے کے سلسلے میں قلعہ بنی نذیر کا محاصرہ کرنے کے قبضے میں عصر کے وقت رسول خدا اپنے سر مبارک امیر المومنین کے دانوں پر رکھ کر سو گئے۔ غروب کے نزدیک جب آپ بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ علی نے بھی ابھی عصر نماز نہیں پڑھی، تو خدا سے سورج پلٹانے کی درخواست کی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ روایت میں کہ حدیث رد الشمس کے عنوان سے مشہور ہے، اور سنی راویوں کی ایک جماعت نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ امیر المومنین نے سورج کو پلٹایا، بلندی پر سورج چڑھتے وقت ان کی کرنیں دوبارہ ظاہر ہوئی، امیر المومنین نے نماز پڑھی۔ اس جگہ کا نام مسجد بنی نذیر ہے، چونکہ یہ مسجد بنی نذیر کے یہودی کے محلہ کے نزدیک تھی، اس لیے بعد میں اس کا نام بھی مشہور ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بہت سی مسجد ہے، معالم المدینہ المنورہ، اور وہ مسجد بھی منہدم کر دی گئی، ختم کی گئی، اور یقیناً جو مسجد شمس قربان کر دی گئی، مسجد رز شمس، مسجد فضیق، یہ سب ختم کر دی گئی ہے۔ اور مسجد بنی قریظہ بھی ایک اہم ترین مسجد ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب تھی، اور وہ بھی ختم کر دی گئی۔ آخر میں باغ سلمان فارسی، یہ مسجد فقیر مدینہ منورہ کے علاوہ علاقہ عوالی میں ایک چھوٹا سا محلہ تھا۔ تاریخ نقل کے مطابق رسول خدا نے اس محلے کی قابل زراعت زمین کا ایک ٹکڑا امیر المومنین کے اخطا کے طور پر دیا تھا۔ اس بنا پر محلہ پوری تاریخ میں شیعوں کے حوالے تھی۔ حضرت علی اس یادگار اور نشانی تھی کہ دوسرے محلوں کے مانند محلے میں بھی ایک مسجد تھی، اور آج جو وہ کھنڈر ہو چکی، ختم ہو چکی، ویران ہو چکی ہے، اور اس عمارت کے چاروں طرف لوہے کی جالی ہوئی ہے۔ وہاں ایک کتبہ بھی لکھا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر حسین ابن علی کے نام پر ایک پرائمری اسکول تعمیر کیا جانے والا تھا، اور یہ باغ جسے باغ سلمان فارسی کہتے ہیں عوالی سڑک پر واقع تھی، اور یقیناً اس کے درمیان جو ہے وہ قبا تھا، اور ساری یہ زمینیں تھیں۔ اور یہاں کہا جاتا ہے کہ رسول خدا نے یہاں پر حضرت سلمان فارسی سے فرمایا
کہ ایک جگہ کھدائی کریں تاکہ حضرت کھجور کا ایک درخت لگائیں، چونکہ حضرت نے سلمان سے فرمایا اذهب یا سلمان فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْتَ أَكُنْهُ أَذْكَرَ بِيَدِي، اس لیے یہ جگہ مسجد فقیر کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا نے حضرت سلمان فارسی کا لگایا وہ کھجور کا درخت چند سال قبل تک موجود تھا، لیکن آتش زنی سے جلا دینے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ ایک مسجد بنو واقف، یہ مسجد اوالی کے مسجد میں سے ایک ہے، اور اس میں رسول خدا نے نماز پڑھی، اور عباسی نے لکھا ہے کہ یہ ایک بڑی مسجد ہے جو مسجد فضیق کے قبلے کی طرف منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ علاقے میں یہ شمال کی اس جگہ پہ جہاں امیر سلطان کا محل تھا، البتہ اس مسجد کو مسجد کا نشان اب باقی نہیں ہے اور مسجد کے نشان کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح مسجد محرس مسجد شجرہ کے قریب ہے۔ تو عرس مسافر اور مسافر خانے میں رات کے آخری حصے کی نیند کو کہا جاتا ہے، چونکہ رسول خدا نے اس جگہ پہ آرام فرمایا اور نماز صبح پڑھی، اور اس لیے اسے مسجد محرس ہے۔ مدینہ کی سب سے پہلی جگہ پہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد محرس ہے، صبح کی نماز۔ اس کے بعد چلتے چلتے آپ کہاں پہنچے؟ قباء پہنچے۔ قباء میں آپ نے مسجد تعمیر کرائی، لیکن یہ سب چیز تاریخ ہے، جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس تمام نشان اہل بیت کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ ہم سب یہی فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں کہ کن کن نشانات کو ہم جانیں گے۔ ایک وارث قرآن اور اہل بیت کا ہم انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اثر نو ان تعمیرات کو ہمارے سامنے پیش کریں، اور وہ اسی طرح جگمگاتے رہے جس طرح آج روضہ رسول ہے اور دیگر ائمہ معصومین کے روضے ہیں، اسی طرح بقیع بھی آباد ہو، مسجد معلی بھی اور جنت المعلی بھی آباد ہو، اور شہدائے احد کی روضے تعمیر ہوں، 36 مسجدیں جو اہل بیت سے منسوب ہیں وہ سب آباد ہو سکیں۔ ہم سب کو ان تمام مقدس مقامات کی زیارت، نماز، التجا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔